صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور کیا صرف گندم کا ہی فطرہ ادا کیا جائے؟ تو یہ چند ضروری باتیں شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، صدقہ فطر کی جو اصل لوجک ہے، جو حقیقت ہے، وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں اور روایتوں میں جو اس کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے مطابق روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ تو جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ روزے میں جو کوتاہی ہوئی، جو کمی واقع ہوئی، جو لغزشیں ہوئیں، تو ان کا ازالہ یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ فطر غرباء اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے، ان کی عید کے دن اچھے گزر سکیں، اس کے بعد ان کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ آگے چلتا رہے، تو اس لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اب آیات ہیں اگلی بات کی طرف کہ کیا صرف گندم سے ہی فطر ادا کیا جائے؟ تو دیکھیں، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے، غرباء کی، مساکین کی جو ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے۔ اور فی زمانہ گندم سے ضرورت کس طرح پوری ہوگی؟ پاکستان کے اندر اس کا جو صدقہ فطر ہے گندم کا وہ 320 روپے ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 320 روپے سے وہ کیا کرے گا؟ مہنگائی کتنی عروج پر ہے، اس سے تو 1 کلو گھی بھی وہ نہیں خرید سکتا۔ تو لہذا آپ کوشش کریں کہ آپ جو سے دیں، 800 روپے جو کا چل رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ درمیانی کھجور کا 2800 روپے ہے، اجوا کھجور کا 10,400 روپے ہے، اور کشمش کا 6400 روپے ہے، 6400 روپے۔ تو ان میں سے آپ کو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، توفیق دی، آپ زیادہ سے زیادہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں سے اچھا فطرہ آپ اپنا ادا کریں۔ بندہ جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، مثال کے طور پہ گھڑی خریدنی ہے، سوٹ خریدنا ہے یا شوز خریدنے ہیں، تو اچھے سے اچھا ڈھونڈتا بھی اچھے والا دکھانا، تو اچھے سے اچھا اپنے لیے جب استعمال کر رہے ہیں تو غرباء اور مساکین کو بھی اچھے سے اچھا فطرہ ادا کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ اجر حاصل کریں گے۔ تو جو ضرورت ہے اسے پورا کیا جانا چاہیے۔ اب پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں ہی اٹھا کے دے دی جاتی تھیں، جو کشمش، کھجور اور گندم اٹھا کے دے دی جاتی تھی، اور اس دور میں اسی کا استعمال تھا۔ لیکن فی زمانہ ضروریات الگ الگ ہو چکی ہیں اور پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی رقم ادا کی جائے۔ یہ چیزیں اٹھا کر اگر دیں گے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی رقم دے دیں تاکہ وہ کسی بھی اپنی ضرورت کے اندر جو غریب ہے، جو مسکین ہے، وہ اس کو استعمال کر سکے۔ امید ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو کوشش کیجئے کہ اس سال اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کیجئے تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی حاجات اچھے سے پوری ہو سکیں اور آپ کے روزے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیوز آپ تک مستقل پہنچتی چلی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔